عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، حاضرین جمعہ اور جماعت، حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ لم یزل ولا یزال حیا قیوما قدیرا قدیرہ کے لیے ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کی ذات طیبہ اور طاہرہ وہ ذات ہے کہ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی، کامیابی اور کامرانی کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا۔ بعثت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت مسلمہ پر ہیں، اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو بحیثیت رسول تسلیم کیا جائے، اور دوسرا اور بنیادی حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم صادر فرمایا اس کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس سننے اور عمل کرنے میں انسان کی فوز اور فلاح اور کامیابی اور بامرادی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اسی کو بیان کیا ہے کہ مومنون کا قول یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے، وقالوا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اس کی پیروی کی، اور اسی کے اندر فوز و فلاح ہے۔ موجودہ دور میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ایک دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ بازاری لفظ سے ہٹ کر یہ محبت کا لفظ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور وہ بازاری الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لائق و مناسب نہیں، وہ امت مسلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ دعویٰ جس مضبوطی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، اس وقت مادیت پرستی کے اس دور کے اندر اتنا ہی یہ دعویٰ امت مسلمہ کی طرف سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ دعویٰ درست اور دعویٰ انتہائی اہم ہے، لیکن اس دعوے کے لیے دلیل عمل چاہیے۔
کہ عملاً انسان دلیل پیش کرے. دعویٰ جتنا مرضی مضبوط ہو، لیکن اگر دعوے پہ دلیل کمزور ہے تو دعویٰ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا ہے، وہ دعویٰ ثمر آور نہیں ہو سکتا ہے، اس دعوے کا پھل اچھا نہیں مل سکتا ہے، اور وہ دعویٰ آخر میں کھوکھلا ثابت ہو جاتا ہے. اور دلیل کے لیے نموذج، نمونہ، اسوہ ہمارے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں. میری ایک بہن آئی ہے، اس کی ڈائریکشن کریں کہ وہ نیچے اس کے لیے جگہ ہے، آپ چلے جائیں. ہمارے لیے اسوہ و نمونہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین ہیں. زبانی دعویٰ جتنی بار آدمی کرے، ایک آدمی کہے میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، نماز نہ پڑھے. آدمی کہے سچ بولنا بہت اچھی بات ہے لیکن سچ نہ بولے. آدمی کہے حلال کھانا بہت اچھی بات ہے لیکن حلال نہ کھائے. آدمی کہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا بہت بڑا عمل ہے لیکن حصہ نہ لے. یہ قول تو اچھا ہے، دعویٰ بھی اچھا ہے، لیکن عملاً سے اس کا وجود بنتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ سپاہی تھے، وہ سپارے تھے، وہ تارے تھے، وہ جانثار تھے، وہ محب تھے کہ جو عملاً اس کا ثبوت دیتے تھے. عملاً ثبوت. اور انتہائی نازک موقعوں پہ جو عقلاً اور نقلاً انتہائی بڑے تھے، ان میں صحابہ اکرام رضوان اجمعین بڑی آسانی کے ساتھ اتباع سنت کرتے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپناتے تھے. ایک مثال میں آپ کو دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ پر وحی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. آپ نے تبلیغ دین مکۃ المکرمہ میں شروع کی، اور آپ مکۃ المکرمہ کے اندر بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن کعبہ اور قبلہ بیت المقدس تھا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر عبادت کرتے تھے تو جانب کے اعتبار سے بیت المقدس سامنے پڑتا تھا، اس سمت میں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے رہ کر پڑھتے تھے، اور دلی سکون یہ تھا کہ میرے سامنے کعبہ بھی ہے اور قبلہ وسط، درمیانی قبلہ، درمیانی دور کا قبلہ بیت المقدس بھی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، قبلہ اول بھی بیت اللہ ہے، قبلہ آخر بھی بیت اللہ ہے، لیکن درمیانی اعتبار سے قبلہ جو بنایا گیا وہ بیت المقدس کو اللہ نے بنایا. زمانہ گزرا، ٹائم گزرا، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی. جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اب سمتوں میں اختلاف ہو گیا. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں تو عین کعبہ سے ایک طرف ہے، اور اگر بیت اللہ کی طرف پڑھیں تو رب کی طرف سے حکم نہیں ہے. یہاں امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور بھی ہے.
یہ انتہائی اہم لمحہ فکریہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دین میں اپنی ذات، اپنے رائے اور اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے ہوا سے کوئی بات نہیں کہتے تھے. اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے سورہ نجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی ہوا سے کوئی بات نہیں کہتے تھے مگر وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. مسئلہ سامنے آ گیا. دل کی ایک امنگ ہے، دل میں تڑپ ہے، دل کی ہوک ہے، دل کا شوق ہے کہ بیت اللہ ہمارا کعبہ اور قبلہ ہو، لیکن رب کی طرف سے حکم نہیں ہے. 16 یا 17 مہینے ہجرت کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے، لیکن 16-17 مہینے کے اندر ایک آرزو دل کے اندر ہوتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرته. یہ لمبا وقت، دل کا شوق، آسمان کی طرف نگاہ، رب کے سامنے آرزو اور التجا کہ اللہ اگر بیت اللہ شریف کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیا جائے، عبادت کے لیے منہ کرنے کا حکم صادر فرما دیا جائے تو تیرا کیا بگڑے گا. لمبا زمانہ ہے، شوق ہے، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، لیکن فرمان اپنی طرف سے بدلتے نہیں ہیں. اپنے پاس بدلنے کا کوئی اختیار موجود ہے. میں امت مسلمہ سے یہ کہتا ہوں، ہمارے لیے فکر ہے جہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی احکام میں تبدیلی کی بذات خود اللہ نے اختیار عطا نہیں فرمایا ہے تو امتی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی چھوٹا ہو یا امتی بڑا ہو، امتی متقی ہو، پرہیزگار ہو، اہل علم ہو، زمانے کے لیے منبع اور مستخرج کیوں نہ ہو، وہ کون ہوتا ہے کہ وہ کسی شرعی احکام کے لیے یہ کہے کہ یہ حکم اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے، یا امتی نے کبھی لعلمی میں ایسا کہہ دیا ہو تو ہمیں کہاں مناسب اور لائق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں؟ ہمارے لائق و مناسب کیسے ہے کہ امتی نے کہہ دیا، لعلمی بھی کہہ دیا، ہم امتی کے لیے بھی آسانی پیدا کرتے ہیں. وہ امتی امام العصر، فقہ کا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کیوں نہ ہو، امام المحدثین امام مالک کیوں نہ ہو، امام شافعی کیوں نہ ہو، اور تقوی اور ورع اور علم کے منبع اور مستخرج اور اہل سنت کے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کیوں نہ ہو، مستخرج زمانہ ابن تیمیہ کیوں نہ ہو، ابن قیم جوزی کیوں نہ ہو، حماد ابن کثیر کیوں نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. جب ہم زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو استقامت، استقلال، علم، صبر، جا اور مناسب کا پہاڑ مانتے ہیں. یہ لوگ کیوں نہ ہوں؟ ہمارا شمع عام مولوی کوئی بیچارہ میرا تیرا ہندوستان میں پیدا کرنے والا اس کی تو بات ہی کچھ نہیں، وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ کیوں کہ دینی احکام میں ایک مقام پر نہیں، میں 20 مقام گنا سکتا ہوں. نبی کو
اللہ نے اجازت نہیں فرمائی ہے کہ اس کے اندر آپ تبدیلی کر دیں. اللہ نے اجازت نہیں فرمائی. سورہ تحریم کا شان نزول پڑھ لیجیے. سورہ تحریم پڑھیے نا, سورہ تحریم کا شان نزول پڑھیے. کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی دلی چاہت تھی. کیا چاہت تھی؟ کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. رب نے کہا آپ اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال قرار دی, آپ کون ہوتے؟ لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. مستخرج کے اعتبار سے پتہ یہ چلا, منبع کے اعتبار سے پتہ یہ چلا کہ یہ باتیں اپنی طرف سے کہنے کی نہیں تھی. اسی لیے مسلم, مستحکم اور الی یوم الدین, قیامت تک دین احکام بالکل مضبوط و مربوط ہیں. جب بھی ان پہ گرد و غبار چڑھنے کی کوشش کی گئی ہے یا چڑھائی گئی ہے, اس کو جھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جنہوں نے اس کو جھاڑا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی. 16-17 مہینے پڑھنے کے بعد, بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بعد, کوششیں کرنے کے بعد, دعا اور التجا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا. فرمایا آپ بیت اللہ تک کی طرف نماز منہ کر کے پڑھ سکتے, آپ کو اجازت ہے. اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے, اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف تبدیل کر لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم پانے کے بعد بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی نے, جس نے نماز صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے ان صحابہ کی عدم موجودگی میں جو وہاں موجود نہیں تھے, نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف. یہ صحابی سفر کرتا ہے, دوسری جگہ پہنچتا ہے. امام بخاری رحمہ نے صحیح بخاری میں اس کو نقل فرمایا ہے. صحابہ نماز ادا فرما رہے. نماز وسطیٰ میں سے نماز عصر ہے. یہ پیچھے کھڑا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اونچے اعتبار سے آواز دیتا ہے. اے صحابہ کی جماعت, میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں. آپ نے ہمیں نماز بیت اللہ شریف کی طرف پڑھائی. 2 رکعت ہو چکی تھی. ہم اپنے ایمانوں کو ذرا تھرمامیٹر لگائیں اور ان کو چیک کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہمارا عمل کس انداز کا ہے. ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ باقی 2 رکعتیں یہ رکوع کی حالت میں تھے. جو اس وقت عمل تھا اس کو بھی بیان کیا صحابی نے. یہ رکوع کے عالم میں تھے, انہوں نے آیت کو سنا ہے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. انہوں نے سننے کے بعد یہ ایڑیوں کے بل گھوم گئے. یہاں امام تھا, وہاں مقتدی تھا. یہاں سے امام گھوما ہے مقتدیوں کی جگہ, اور مقتدی آ گئے ہیں امام کی جگہ. باقیہ 2 رکعت نماز ادا کی. اس واقعے کو اگر آپ بحیثیت واقعہ سمجھیں, اس عمل کو اگر بحیثیت عمل آپ سمجھیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ ایمانی حرارت کے اعتبار سے سمجھیں, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. ہم نے سنا اور پیروی کی. سمعنا واطعنا. اور اسی کی بنیاد پر دین اسلام کے اندر اتنی مضبوطی ہے
کہ آج بھی یہ دنیا کے لیے مشعل راہ اس اعتبار سے ہے، ایک تو نزل من اللہ، یہ انسان کی طرف سے قائم شدہ نہیں ہے کہ کسی انسان نے اس کو قائم کیا ہے، اور انسانی شریعت ہے، اس لیے اس کے اندر کسی کمی اور پیشی کی ضرورت ہے، بلکہ یہ نزل من اللہ ہے، اسی لیے اس کے اندر کمی پیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی۔ دوسرا انداز آپ دیکھیں گے، دوسری جگہ غزوہ خیبر، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ خیبر کے موقع پر غزہ کی تنگی، اسرت اور کمزوری کی بنیاد پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے کچھ گدھوں کو رکھا ہوا تھا، پالتو گدھے، ان پر بوجھ لاد کر لے گئے تھے۔ جب غذا کی کمی ہوئی تو اپنے گدھوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد گدھوں کا گوشت تیار کیا گیا، گدھوں کا گوشت ہنڈیوں میں چڑھ گیا، ابلنے لگا۔ ایک صحابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے لشکر کے اندر گدھے ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کا گوشت ابل رہا ہے، ایسے تو نسل کشی ہو جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی نسل کے بچانے کی کتنی فکر تھی۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ کسی چیز کی نسل کشی کی جائے، اور نسل کشی کرنے کا عمل جو یہ انتہائی بھیانک ہے اور انتہائی برا ہے۔ اس وقت یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ اس نعمت سے محروم ہونے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کے لیے جنت کا سبب ہے۔ بیٹی، بہن، یہ انسان کے لیے جنت کا سبب ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کی پرورش کریں، ان کو پالے پوسیں، دینی علم عطا کریں، وَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھائیں، اور اس کے بعد ان کا اچھی طریقے سے نکاح کریں۔ وہ قیامت کے دن آئیں گے، میں اور وہ کہاتین اس طریقے سے ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو انگلیاں کھڑی کی، وسطی اور شہادہ کو کھڑا کیا، وسطی اور شہادہ کو کھڑا کر کے آپ نے فرمایا، میں اور وہ قیامت کے دن کہاتین اس طریقے سے ہوں گے۔ اتنی بڑی نعمت کو آج امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نسل کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کے نبی کا عمل یہ تھا کہ آپ نے ایک اس مخلوق کے متعلق، جس کے متعلق صحابے نے آگاہ کہا نسل کشی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو طلحہ کو بلایا، تشریف لے آئے، فرمایا لشکر میں گھومو، لشکر میں اعلان کرو۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول۔ پہلے کیا چیز ہے؟ پہلے کون ہے؟ پہلے اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع فرماتے ہیں پالتو گدھوں کے گوشت، گھریلو گدھوں کے گوشت سے اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہیں منع فرما دیا، تمہارے پر حرام قرار دے دیا۔ صحابہ نقشہ بیان کرتے ہیں، اور 1 2 نہیں تھے، 2 4 6 نہیں تھے، لشکر تھا۔ کہتے ہیں ابلتی پکی ہوئی ہنڈیوں کو مومنین نے الٹ دی،
صحابہ نے الٹ دیا. کیوں الٹا؟ اس لیے کہ حکم آ گیا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا یعنی انہوں نے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع فرما رہتے ہیں، اطعنا. اب قیل و قال کی گنجائش بالکل موجود نہیں. کوئی قیل و قال کر نہیں سکتا ہے. اور اس طریقے کے عمل کو اگر آپ ٹٹولنا چاہیں تو مستقل کتابیں بن سکتی، مستقل کتابیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ نے حکمت کے اعتبار سے دین کو نازل فرمایا ہے اور انتہائی تدریجاً یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ احکامات کو نافذ فرمایا. شراب کو آپ لے لیجیے، قرآن میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ نازل فرمایا. پہلے کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، پھر فرمایا کہ اس کا نفع، اس کے نفع سے اس کا نقصان زیادہ ہے، اور آخر میں فرمایا کہ شراب تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. آپ اندازہ دیکھیں گے اور اندازہ سمجھیں گے. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مدینہ المنورہ کے اندر انتہائی بڑا صحن، خوبصورت اور بہتر تھا، اور انتہائی سخی اور دل لگنے والا آدمی تھا. انتہائی بہتر لوگوں میں سے ایک تھے. ان کے گھر میں ان کے ساتھی جمع ہوئے اور اس وقت کا سب سے خوبصورت شراب خمر سب سے بہترین خمر شراب وہ ان کے گھر میں تیار تھا، اور وہ اپنی نوکر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے. ان کو پیالوں میں ڈالا گیا. آدمی نے آ کر قرآن کی تلاوت مجلس کے اندر کی. صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اس سے بچو مومنو، اس کے قریب نہ پھٹکو. کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، وہ خمر ہے. اسی لیے اکثر و بیشتر شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں عربی میں. شراب کوئی بھی پینے والی چیز، شربت ہے اس کو بھی شراب کہتے ہیں، پانی ہے اس کو بھی شراب کہتے ہیں، لسی ہے اس کو بھی شراب کہتے ہیں، دودھ ہے اس کو بھی شراب، پینے والی چیز. لیکن جو اللہ نے منع فرمائی ہے وہ خمر ہے، اور خمر خمار سے ہے، اور خمار کے معنی اوڑھنی کے ہیں، اور اوڑھنی سے اوڑھنی وہی ہے جو عورت کے سر کو پوری طریقے سے ڈھانپ لے. میری بہنیں یہاں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جمعے کے خطبے کو قبول فرمائے اور دین کی طرف راغب فرما دے. میں ان سے عرض کروں گا، وہ اوڑھنی جس کے ذریعے سے آپ کے سر کے بال ظاہر ہوتے ہوں، وہ اوڑھنی آپ کے لیے کفایت پردہ نہیں کرتی. وہ برقع جس کے ذریعے سے آپ کا جسم چھلکتا ہو، اگرچہ آپ اپنے آپ کو پردہ کہلائیں گی، وہ برقع آپ کے لیے پردے کی کفایت شریعت کے اعتبار سے نہیں کرے گا. کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آریتن قاسیتن عاریتن مائلتن ممیلاتن. الفاظ اتنے سخت ہیں حدیث کے. پہنی ہوئی ننگیاں. میری بہنیں، حوا کی بیٹیاں
آپ کو نقش قدم جو اپنانا ہے وہ نقش قدم اما عائشہ کا اپنانا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا اپنانا ہے، زینب کا اپنانا ہے، بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ آپ کے لیے عمل اور اسوہ اور نمونہ اور نموذج جو وہ عورتیں ہیں وہ نمونہ ہے آپ کے لیے۔ یہ عورتیں آج کی آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ اور قدوہ نہیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ جن کا میں صرف نقل کر رہا ہوں آپ اپنے لیے، میرا نقل صرف مانے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، کہ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو پہنی ہوئی ننگیاں، کہا پہنی ہوئی ننگیاں کیسی ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ایسا چست لباس جس سے جسم کے حصے چھلکتے ہوں، یہ لباس عورتوں کے لیے جائز و مناسب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار نہیں دیا۔ ایسا باریک لباس کہ جس باریک لباس کے ذریعے سے جسم چھلکتا ہو، یہ مستورات کے لیے جائز و مناسب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہماری چاہت اور اچھا جنت ہے، ہمیں دنیا کے کسی کنجری اور کسی بھی کنجر کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، ہماری نسبت صحابہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے اسوہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے قدوہ بھی وہی ہیں، ہمارے محور بھی وہی ہیں، ہمارے مرکز بھی وہی ہیں، ہمارے لیے نموذج بھی وہی ہیں، اور ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی کام ہے ہمارے لیے۔ میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے پل بھر میں پورے گوشت کو الٹا، اور پل بھر میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ڈالے ہوئے اس شراب کو زمین پر انہیل دیا گیا، اور حکم صادر فرمایا کہ جتنے مٹکے اندر بنے ہوئے ہیں سب کو جا کے نالی پہ پھوڑ دیا جائے۔ اور یہی وہ دن ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب نالیوں میں اس طریقے سے بہہ رہا تھا جس طریقے سے تیز برسات میں بارش بہہ جاتی۔ یہ تھے مومنوں کا انداز۔ ایک دوسری بات نسبتاً میں آپ سے عرض کروں گا، وہ انتہائی اہم ہے۔ ایک تو انداز یہ ہے کہ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر بھی توہین کرنے، یا اس کے اندر قیل و قال کر کے بھی توہین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گستاخی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس چیز کو جب آپ اپنے نفس میں داخل کر لیں گے تو یقینی طور پر آپ کو ایک لذت پیدا ہوگی عمل کرنے کے اندر، اور آپ جب بھی کسی بات کو سنیں گے تو آپ کے اندر لذت پیدا ہوگی کہ ہم یہ احکام اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ فلاں نے کہا، یہ اس لیے مان رہے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری بات ہے کہ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت گستاخ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا عمل تھا کہ مذمتیں پیش کی جائیں، کہہ دیا جائے، ہو جائے گا؟ نہیں، اتنا نہیں تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی۔ اس کو علی بن عبداللہ نے بیان کیا، اس کو سفیان نے بیان کیا، اس کو عمر نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس شخص نے تکلیف دی تھی وہ کعب بن اشرف تھے، سب سے زیادہ۔ اس کا کام کیا تھا کعب بن اشرف کا؟ اس نے اپنے پاس کچھ گانے والی چھوکریاں رکھی ہوئی تھی، کچھ شعراء رکھے ہوئے تھے، بذات خود بھی شاعر تھا،
اور اس کا کام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج و بیان کرنا، امہات المومنین کی حج و بیان کرنا، بنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج و بیان کرنا، مومنوں کی عورتوں کی حج و بیان کرنا، برائی بیان کرنا، اس کے اوپر یہ پورا عمل کرتا۔ اس کا ایک بڑا قلعہ تھا مدینے کے اندر جس میں یہ بڑا محفوظ تھا، انتہائی مالدار تھا، بہت زیادہ شادیاں کرنے والا تھا، انتہائی خوشبو لگانے والا تھا، انتہائی وجیح اور خوبصورت تھا، لیکن عمل انتہائی قبیح اور برا تھا۔ بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف تھی، آپ دائیں بائیں بات کرتے تھے، اسی بات کرنے کے دوران میں ایک صحابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافی تکلیف ہے؟ کہا بہت بڑی تکلیف ہے۔ کہا تکلیف ہے تو پھر کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیں، اس کا کام تمام کر دیں، بڑی تکلیف دی ہے آپ کو، آپ اجازت میں رحمت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کے لیے اس کا کام تمام کرے گا؟ 5 کھڑے ہو گئے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 کھڑے ہوئے، ہم 5 ہیں۔ ان میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر قریب ہوئے، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، میری جان قربان، میرا تخت و تاج قربان، میرا مال قربان، میری نوکری قربان۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ آپ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرمائیے، لیکن ایک اجازت مجھے مرحمت فرما دیجیے۔ کہا کیا؟ کہا اس کے پاس جانے کے لیے کچھ باتیں ہم آپ کے متعلق کہیں گے، آپ سب سے پہلے یہ حکم صادر فرمائیے کہ ان باتوں کے کہنے سے میرا ایمان سالم رہے گا۔ 2 آدمی کی بات جب میں پڑھتا ہوں قیل و قال کے اعتبار سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اما عائشہ صدیقہ ہے، جب نان و نفقے کی بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جاؤ اپنے ابا سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ وہ جو حکم صادر فرمائے اس پر عمل کیا جائے گا، تمہارے بارے میں حکم اس کے لیے ہوگا۔ تو اما عائشہ نے کہا جب تک میں جا کے واپس آتی اس بات کے کہنے کے لیے، باپ سے پوچھنے کے لیے میرا ایمان سالم رہے گا، مجھے تو نبی کی ماننی ہے نا، باپ کون ہے؟ مجھے نبی کی ماننی ہے، میرا ایمان سالم رہے گا، میں مومنہ رہوں گی۔ اور ایک جو ہے محمد بن مسلمہ کی بات مجھے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی بات اگر زبان سے آپ کے لیے نکالوں میرا ایمان رہے گا، میری آخرت رہے گی؟ آپ نے فرمایا چلو حکمت ہے، قرآن نے بھی کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اس کو مومن کو ہمیشہ داعی کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ کہا اجازت، اس کی دوستی تھی، یہ چلے گئے اور جا کر ملے، بات چیت ہوئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم آئے ہیں لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے تنگ ہو گئے، ٹیکس لیتا ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، یہ کرتا ہے، چند باتیں کی، اطمینان ہو گیا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم تو بالکل ہیں ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے چیز ہی نہیں، ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ادھار دے دیں، کچھ کھانے کے لیے چیزیں دے دیں۔ کہا آپ ہمارے پاس کوئی چیز رکھیے، جس کو آپ بندہ کہتے ہیں ہمارے زبان میں، کوئی چیز امانت کے اعتبار سے رکھیے، اس کے بدلے میں آپ کو دوں گا۔ کہا ہمارے پاس تو کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اتنا لفنگا آدمی تھا، کہنے لگا اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ کیا کہنے لگا؟ اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رکھ دو۔ قربان جاؤں محمد بن مسلمہ پہ، کتنا صابر تھا وہ شخص،
اس بات پہ لڑ پڑتا، لیکن صبر ہے، کیونکہ آگے جو نظر ہے نا وہ بہت بڑی۔ کہا میں آپ کے پاس اپنی عورتوں کو ہم لوگ رکھیں، لیکن کیسے رکھیں؟ آپ تو انتہائی خوبصورت آدمی، انتہائی خوشبو والے آدمی، انتہائی مالدار آدمی، انتہائی بڑی کوٹھی والے آدمی، انتہائی بڑے قلعے والے آدمی، ہماری عورتیں آپ کی طرف مائل ہو جائیں تو ہم واپس کیسے لے جائیں گے؟ یہ نہیں ہم چھوڑ سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ کہا اپنے بیٹوں کو رکھ دو۔ کہا بیٹوں کو رکھیں گے تو ہمارے لیے ایک مصیبت ہے۔ کہا کیا مصیبت ہے؟ کہا بعد میں کہیں گے تمہارے باپوں نے چند ٹکا کے بنیادی پہ تمہیں فلاں کو جو ہے دے دیا تھا، ہماری نسلوں کو تانے دیے جائیں گے، ہماری نسلوں کو تانے دیے جائیں گے، میں تانے سے بچنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھیے ہمارے لیے تو ہم جنگی آدمی ہیں، لڑاکو آدمی ہیں، بہت زیادہ سب سے اہمیت والی چیز جو موجود ہے، وہ سب سے اہمیت والی چیز موجود یہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ جو ہتھیار ہے نا وہ سب سے قیمتی ہے۔ کہا چلو اپنے ہتھیاروں کو ہمارے لیے رکھ دو۔ یہ حکمت تھی کہ کس طریقے سے قلعے میں ہتھیار داخل ہو۔ کہا اچھا پھر ہم کل عشاء کی نماز کے بعد دیر میں، تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ بندہ دے کر انتہائی غریب اور مسکین ہو کر کسی سے کچھ مانگنے کے لیے گئے ہیں، آئے خائے خائے، عزت نفس بھی تو ہے، ہم لے کر آئیں گے۔ لے کر گئے، نیچے بلایا، اور اسی دن سے 2 دن پہلے اس نے شادی کی تھی، نئی نویلی دلہن تھی اس کے پاس۔ یہ انتہائی زیرک عورت معلوم ہوتی ہے، انتہائی ذہین۔ جب اٹھ کے پاس سے آنے لگا تو اس عورت نے کہا جو آواز تمہیں آواز دے رہی ہے اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی۔ اندازہ لگائیے کفار کی عورت کتنی زیرک ہوتی تھی۔ کہا جا رہے ہو؟ کہا یہ میرے دوست ہیں، کل بھی آئے تھے، پرسوں بھی آئے تھے، اتنے دن سے آ رہے ہیں، میرا ان کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ بیٹھیں حرم کے اندر، میں آ رہا ہوں۔ نیچے آیا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا اللہ اکبر، کیا خوشبو ہے آپ نے لگائی ہوئی، میں آپ کے سر کی خوشبو لے سکتا ہوں؟ خوشبو لی، ماتھے کی خوشبو لی، سر کے بالوں کی خوشبو لی، پھر لی، پھر آگے تھوڑے سے ٹہلنے کے لیے اس کے قلعے کی اندر جو ہے باغ میں نکلے، ادھر پھر لی۔ پھر دوسرے نے کہا اب جو ہے جکڑ لو۔ انہوں نے جکڑا، اس نے وار کیا، وہ بچ گیا، شور مچ گیا، لیکن یہ باہر نہیں نکلے جب تک اس کا کام تمام نہیں کیا، جان کی پرواہ نہیں کی۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہی مشعل راہ تھا اس ملک کے اندر۔ شہید ملت علم الدین غازی رحمہ اللہ، جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک شخص نے کتاب لکھی، میں کتاب کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں،